کبوتر خبریں لے کر آئے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے ہیں. یہ بڑی شاکنگ خبر ہے جو میں اب آپ کو دینے لگا ہوں. ایک نام جب مجھے کبوتر نے یوں کر کے میرے کان میں بتایا تو میں ذرا حیران ہو گیا. آپ ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ ان کے فون کا ڈیٹا جو نکلا ہے 60% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا. مجھے بڑی حیرانی ہوئی یہ سن کے کہ اس میں مسلم یون کے بھی سیاستدان شامل ہیں. چند ہینڈ ریٹن نوٹس بھی ملے ہیں تو کبوتر نے نا یوں کر کے ہاتھ جوڑ لیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑی ایکسکلوسیو خبر ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو کبوتر ہیں وہ اپنی جان پہ کھیل کے یہ اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ جس جگہ سے وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں وہاں پہ اڑنا بھی آسان نہیں ہے. مطلب خبر لانا تو بہت دور کی بات, اس ایریا میں اڑنا ہے, کوئی چیز بھی اڑ رہی ہو نا, مطلب کوئی ایسا ان نون ڈرون اڑا ہو, جہاز اڑا ہو, تو سیدھا ٹھک کر کے نیچے سے جو ہے وہ فائر آتا ہے. تو اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے وہ یہ کبوتر خبریں لے کر آئے ہیں. تو دعا کیجئے کہ آپ تک بھی یہ خیر خیریت سے پہنچ جائے. تو اپڈیٹس جو ہیں وہ بیسکلی جنرل فیض کے حوالے سے ہیں, اور ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں. چہ مگوئیاں ہوتی رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. مطلب اگر آپ کو یاد ہو, مجھے یاد پڑتا ہے 24 نومبر جب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ خبریں آ گئی تھیں کہ جناب جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی جلدی کچھ ہونے جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے شاید اس معاملے کو نتھی کیا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی. بڑے ایک سینئر صحافی انہوں نے یہ کنسپریسی تھیوری مارکیٹ میں جو ہے وہ فلوٹ کی تھی. بہرحال ہمارے پاس جو اب اپڈیٹس ہیں وہ ان تمام کنسپریسی تھیوریز کو اڑا دیں گی, کیونکہ جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی اوتھینٹک خبر ہے. اس کو چیلنج بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی آ جائے اور کہہ دے کہ جناب یہ ساری ڈیٹیلز نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے اس کبوتر کے اوپر پوری طرح اعتماد ہے. بڑا قابل اعتماد, بڑا پرانا کبوتر ہے. یہ بہکتا بھی نہیں ہے, بھٹکتا بھی نہیں ہے, چارہ ادھر ہی آ کے کھاتا ہے اور پوری ڈیٹیل لے کر آتا ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, جنرل فیض کا جو کورٹ مارشل ہے, اور آپ جانتے ہیں کورٹ مارشل پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں وہ بڑی سیکریسی کے اندر ہوتی ہیں, بلکہ اتنی سیکریسی کے اندر ہوتی ہیں, میں آپ کو صرف اس کا اندازہ لگا دوں کہ اس کا جو مقام ہوتا ہے جہاں پہ یہ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز چل رہی ہوتی ہیں وہ مقام بھی نہیں بتایا جاتا عام طور پہ کہ یہ کہاں پہ منعقد کی جا رہی ہیں. تو ہمیں تو کبوتر نے بتایا ہے, لیکن ظاہری بات ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کیونکہ کبوتر ورنہ ایکسپوز ہو جائے گا, تو ہم نے یہ بتانا نہیں. لیکن میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑا ایک سیکرٹ مقام ہے جہاں پہ یہ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں. تو وہ ہم نے بڑی دیر سے اسے بھیجا ہوا تھا اور وہ بڑی ڈیٹیلز جو ہے وہ اکٹھی کر رہا تھا. ہم نے کہا تھا جب پوری اوتھینٹک خبر ہو تو پھر ہی ہمارے پاس آنا. تو وہ لے آیا ہے, ڈیٹیلز جو ہے وہ لے آیا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں اس کو اس کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے, قوانین کی حفاظت کرتے ہوئے میں نہیں بتا رہا. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں نہیں بتا رہا. میں وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرے خیال میں شیئر کی جا سکتی ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے کبوتر کے اور ہمارے پر نہیں چلیں گے دونوں کے پر نہیں چلیں گے. اچھا جی, تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے یہ پوچھا کہ جی یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ ایگزیکٹلی شروع کب ہوا ہے. مطلب یہ جو ہمیں امپریشن آ رہا تھا کہ جناب یہ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز پتہ نہیں فلاں ڈیٹ سے سٹارٹ ہو گئی, تو کیا سٹارٹ ہو گئی ہیں, تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب یہ بیسکلی مڈ آف ڈسمبر سے سٹارٹ ہوئی ہیں. دسمبر کے وسط سے بالکل سینٹر سے جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہیں یہ پروسیڈنگز. اچھا, دوسری بات یہ کہ ہم نے پوچھا کہ جناب یہ پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں یہ اس کو کون پریزائڈ کر رہا ہے, مطلب جج کون ہے وہاں پہ. جس طرح آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 1 رکنی بینچ, 2 رکنی بینچ, 8 رکنی بینچ, کیا حساب کتاب ہے, 13 رکنی بینچ, یہاں پہ کیا حساب کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ کبوتر نے بتایا کہ جناب یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے عام طور پہ کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک جنرل صاحب بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ 2 بریگیڈیئر صاحب ہیں اور 1 کرنل صاحب ہیں. یہ 4 افراد ہیں جو بیسکلی اس پروسیڈنگز کو چلا رہے ہیں. یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. دوسرا پھر ہم نے یہ پوچھا کہ جناب ٹرائل کی جو سپیڈ ہے وہ کیا ہے, مطلب گاڑی جو ہے ٹرائل کی ہے وہ کس سپیڈ سے چل رہی ہے. تو اس کے اوپر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب دن میں جو ہے جو سیشن ہوتا ہے وہ شروع کے چند دن جو ہے وہ ذرا سپیس دی گئی تھی, کیونکہ جو جنرل فیض کے جو وکیل ہیں میرے خیال میں میاں علی اشفاق صاحب, ان کو شاید ٹائم چاہیے تھا اس کو پریپیئر کرنے کے لیے, تو اس وقت شروع میں ان کو ٹائم جو ہے وہ دیا گیا. لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے اب یہ
تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. اگر کوئی ہفتے میں ایک آدھی کوئی اور چھٹی ہو جائے تو اور بات ہے, لیکن تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے اب یہ پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ کتنی دیر چلتی ہے. اب ظاہری بات ہے ایک کیس جب چلتا ہے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ یا کتنی دیر, تو اس پہ ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کوئی 7-8 گھنٹے کا یہ سیشن ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ وقفہ بھی ایک ہوتا ہے, دوپہر کے وقت جو ہے ایک وقفہ آتا ہے بیچ میں. لیکن پروسیڈنگز جو ہیں وہ اب کافی سپیڈ سے جو ہے وہ چل رہی ہیں. اچھا, پھر میں نے یہ سوال کیا کہ اگر ظاہری بات ہے یہ جو کیس ہوتا ہے وہ گواہوں کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ گواہ جو ہے وہ اس کے اندر کتنے پیش کیے جاتے ہیں. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ جناب اب تک جو ہے وہ صرف جو گواہ ہیں وہ اس میں سے صرف 10% گواہ جو ہیں ابھی تک آئے ہیں, صرف 10%. 90% ابھی گواہ جو ہیں وہ باقی ہیں. تو 90% تو پھر بڑا ٹائم ہے ابھی, مطلب یہ تو بڑی ابھی لگ رہا ہے کہ اس میں کافی ٹائم لگے گا. اچھا, جو سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے جو اس سارے معاملے سے, یہ تو مطلب جو تھوڑی بہت ٹیکنیکلٹیز تھی میں نے, ہاں سوری ایک اور چیز وہ یہ تھی کہ جنرل فیض کے ساتھ تو میاں علی اشفاق ہیں جو ایک سینئر کونسل کے طور پہ جو ہے ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا دوسری سائڈ سے کون بیٹھا ہوا ہے, مطلب جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس کیس کو کون فائٹ کر رہا ہے. تو مجھے اس کے اوپر پتہ لگا کہ جناب بڑے 2 سینئر وکیل ہیں جو اس کیس کو جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں, اور ان کا تجربہ بھی 20-25 سال کا ہے جو اس سائڈ سے اس کیس کو جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, یا پروسیکیوشن آپ کہہ سکتے ہیں جس کی جا رہی ہے. اس کے بعد میں نے ایک اور سوال کیا, میں نے کہا یہ جو جہاں پہ یہ ہوتی ہے پروسیڈنگس, عام طور پہ عدالتوں کے اندر جو ہوتا ہے وہاں پہ ایک وہ بیٹھا ہوتا ہے, ریڈر بیٹھا ہوتا ہے, وہ لکھ رہا ہوتا ہے, ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ ٹائپ کی جا رہی ہوتی ہیں یا شارٹ ہینڈ کے اندر لکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کیا طریقہ کار ہے, کیا یہاں پہ بھی اس طرح کوئی بیٹھ کے لکھ رہا ہے, کیا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو کبوتر نے کہا کہ جی یہاں پہ میں ڈیٹیل نہیں جانتا اس کی, لیکن ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے. مطلب یہ نہیں ہے اب یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہے یہ نہیں پتا, لیکن سب کچھ آن دا ریکارڈ ہو رہا ہے یہ جو بھی پروسیڈنگس جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے بعد میں نے یہ جو سب سے انٹرسٹنگ سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ جنرل فیض کے خلاف یہ جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, یہ ٹاپ سٹی وہ جو اسکینڈل تھا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر قبضہ کرنے کا, یہ بیسکلی وہ معاملہ ہے. اور ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ جناب 9 مئی یا یہ ساری چیزیں, یہ چارجز جو ہیں یہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ان کا کوئی عمل تھا. تو میرے لیے بڑی ایک شاکنگ خبر آئی ہے, یہ بڑی شاکنگ خبر ہے جو میں اب آپ کو دینے لگا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بیسکلی جنرل فیض کے اوپر اس وقت جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز چل رہی ہے اس میں 4 مختلف چارجز ہیں ان کے اوپر, 4 مختلف چارجز. اس میں جو پہلا چارج ہے وہ تو یہ جو ٹاپ سٹی اسکینڈل ہے جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر الیجڈلی قبضہ کرنے کا جو الزام ہے, یہ بیسکلی وہی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ الزام کا, اور یہ ظاہری بات ہے وہ تو کیس چلے گا تو پھر ابھی چل رہا ہے معاملہ, تو پھر اینڈ پہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آئے گا. تو ایک تو وہ معاملہ ہے جو چل رہا ہے. جو دوسرا معاملہ ہے وہ بڑا ایک نام جب مجھے کبوتر نے یوں کر کے میرے کان میں بتایا تو میں ذرا حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو بات سامنے نہیں آئی تھی, یہ کس طرح ہو گیا. اب آپ ذرا سوچیں 1 منٹ کے لیے, ایک منٹ کے لیے اپنا دماغ گھمائیں کہ یہ کون سا ایسا نام ہوگا جس پہ میں بھی چونک گیا کہ یہ اس وقت کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کا حصہ ہے یہ معاملہ, اور یہ نام وہاں پہ لیا جا رہا ہے, یہ ڈسکس ہو رہا ہے وہاں پہ. سوچیں, تھوڑا زور لگائیں ذہن کے اوپر, کون سا ایسا نام ہوگا. عمران خان نہیں ہے, عمران خان یہ اس لیے مت سمجھیے گا عمران خان جس کے اوپر اب آپ مطلب میں چونک جاؤں یا آپ چونک جائیں. وہ نام ہے جناب ملک ریاض صاحب کا, اور وہ نام ہے بحریہ ٹاؤن کا. ایک وہ چارج بھی جو ہے وہ جنرل فیض کے اوپر اس وقت لگا ہوا ہے, اور وہ نام اس طرح ہے, وہ میں آپ کو ڈائریکٹلی بتا دیتا ہوں. وہ الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ جناب انہوں نے چکوال میں جو ان کی زمین ہے جنرل فیض کی, اس زمین کے سامنے ایک پارک بنوایا گیا ہے, اور الزام یہ ہے, اور وہ بیسکلی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہے, یعنی ظاہری بات آپ جانتے ہیں بحریہ ٹاؤن ملک ریاض ہی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے بحریہ ٹاؤن سے اپنے گھر کے یا اپنی زمین کے سامنے جو ہے ایک پارک بنوایا ہے, اور اس کے پیسے تقریباً کوئی 2 کروڑ روپے بنتے تھے, اور انہوں نے
24 लाख रुपए दिया है सिर्फ उसका. तो ये इल्ज़ाम भी उनके ऊपर लगा है कि जनाब आपने इसकी जो है वो पूरी पेमेंट क्यों नहीं की. अब असल बैकग्राउंड क्या है तो ज़ाहिर बात है मुझे नहीं पता है, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग अब वो उसमें चलेंगी, कोर्ट मार्शल की, तो फिर पता लगेगा. लेकिन एक चार्ज जो है वो ये भी है. उसके बाद जो तीसरा चार्ज है जो सामने आया है जनरल फेयर्स के ऊपर, वो इस चीज़ का है कि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मुराद लैपटॉप, फ़ोन और इस तरह की चीज़ें, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे वो जो है वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, और ये इनकी रिटायरमेंट के बाद भी इनके पास से मिले हैं और इनकी उन डिवाइसेस के अंदर मौजूद थे. ये इल्ज़ाम भी जो है वो उनके ऊपर लगा है. अच्छा, वो उससे क्या किया गया उन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट से, क्या उसका कोई इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, वी डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन ये मैं चार्ज सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक चार्ज जो है इनके ऊपर ये भी है कि इनके पास वो चीज़ें जो एक रिटायर्ड ऑफिसर के पास नहीं होनी चाहिए थी वो क्यों है. अब मुझे नहीं पता कि ज़ाहिर बात है, मैं ये फ्रैंकली मैं आई विल एडमिट दिस कि मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं और कौन सा नहीं ले जा सकते. वैसे तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं ले जा सकते, लेकिन क्या उसकी सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास पहले की कोई पड़ी हुई है तो क्या आप उसको कैरी कर सकते हैं, नहीं कैरी कर सकते, कुछ इस तरह की बात है. बहरहाल इसका ताल्लुक जो है वो उनके वो जो एक खबर आई थी कि इनका कंप्यूटर, इनका फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, तो सब कुछ तहवील में ले लिया गया है. बेसिकली ये उससे रिलेटेड है कि ये चीज़ें उनसे मिली हैं. कितने हो गए? तीन हो गए, एक रह गया. जो चौथा चार्ज है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो चार्ज ये है कि इनके फ़ोन का डेटा जो निकला है उसके मुताबिक इनके ऊपर चार्ज ये है कि 51 मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ, कितने? 51 51 मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ जो है अपनी रिटायरमेंट के बाद भी ये राब्ते में रहे हैं. 51 मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ. अच्छा, मैंने कबूतर से पूछा कि वो 51 कौन है. आपको याद होगा, पता नहीं, एक फिल्म का नाम था अब तक 56, तो ये अब तक 51 है. ठीक है, तो मैंने पूछा कि ये अब तक 51 जो है ये इसमें किस किस झंडे से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब किस किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं. तो मुझे कबूतर ने कहा कि जी वो जो 51 की लिस्ट है उसमें 60% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तकरीबन 60%. तो और फिर बाकी दीगर जो है ना, जो बाकी 40% हैं वो दीगर सियासी जमातों से उनका ताल्लुक़ है. तो मैंने अगला सवाल किया, मैं कि जो बाकी दीगर हैं जो 40% हैं उसमें मुस्लिम लीग नून का भी कोई है. तो मुझे बड़ी हैरानी हुई ये सुन के कि उसमें मुस्लिम लीग नून के भी सियासतदान शामिल हैं उन 51 में. तो मैंने कबूतर से कहा, मैंने कहा यार वो चलो पीटीआई का तो मुझे समझ आती है, ज़ाहिर बात है वो तो एक पुरानी हिस्ट्री है ना, वो तो समझ आती है. तो ये बाकी जो नून लीग वाले हैं ना, ना तो दसो, मतलब यहाँ पे जो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, ये लोग सारे जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं. तो ये कौन से मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, कौन से सियासतदान हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्कूप होगा ना. तो कबूतर ने ना यूं करके हाथ जोड़ लिया, कहता ढे मेहरबानी बस करो, मतलब मेरी जो है वो जान हथेली पे रख के मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इतनी भी डिटेल मुझसे ना लें. तो मैं अभी उसे कन्विंस कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो अगली दफ़ा जब उड़ के आए, अब तो वैसे मैं जितनी डिटेल आपके साथ शेयर कर सका हूँ, पता नहीं अगली दफ़ा वो उसको वहाँ पे उड़ने भी देते हैं कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगले फेरे में ये नाम भी हमारे पास आ जाए कि मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से रहनुमा थे. अच्छा, मुझे एक और नाम भी पता लगा, बाप पार्टी से भी हैं, बाप पार्टी से भी जो है वो चंद लोग हैं. और एक और चीज़ जो सामने आई है इसी चार्ज से रिलेटेड, वो ये भी है कि चंद हैंड रिटन नोट्स भी मिले हैं. जब इनका सामान बेसिकली जो हुआ है तो चंद हैंड रिटन नोट्स है जिनके अंदर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हवाले से चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसमें बेसिकली क्या कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या कुछ करना चाहिए अपने आप को अलाइन करने के हवाले से, वो चीज़ें लिखी हुई हैं. मतलब कोई इस तरह का है, कोई मुझे पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन कोई इस तरह की हैंड रिटन चीज़ें भी हैं जनरल फैज़ की जो
بطور ایویڈنس اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہیں. تو اب تک کی جو اچھا یہ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا, آپ سمجھ لیجیے یہ 50% ہے. یہ 50% ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ 50% ایسی انفارمیشن ہے جو میں ڈیلیبریٹلی شیئر نہیں کر رہا. ٹھیک, میں ڈیلیبریٹلی شیئر نہیں کر رہا. کبوتر نے کہا ہے کہ جی جنرل فیض جو ہیں وہ خیریت سے ہیں, مطلب وہ جب اس پروسیڈنگز میں آ کے بیٹھتے ہیں تو صحت شیت ان کی ٹھیک ہے, قائم ہے, اور بیٹھ کے اس ساری چیز کو جو ہے وہ بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں جو ان کے حوالے سے پروسیڈنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس جگہ کے اوپر جہاں پہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں, کبوتر کا یہ کہنا ہے کہ فیملی ممبرز جو ہیں ان کے وہاں پہ موجود نہیں ہوتے, ان کے سامنے یہ پروسیڈنگز نہیں چل رہی. ورنہ عام طور پہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, تو علیمہ خان, بشرا بی بی, یہ لوگ بھی جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو اس کیس میں اس فیلڈ یہ جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس میں جنرل فیض کی فیملی وہاں پہ موجود نہیں ہوتی, صرف ان کے جو وکلا کی ٹیم ہے صرف وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے, یا جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. تو دوسری بات یہ کہ ابھی یہ جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں تو لگ نہیں رہا, ظاہری بات ہے مجھے تو نہیں, اب میں روز کے حساب سے تو نہیں میں پوچھ سکتا, لیکن جس طرح اس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 13 جنوری ہو چکی ہے, تو اس طرح لگ نہیں رہا کہ جنوری کے مہینے میں کم از کم جو ہے یہ ابھی پروسیڈنگز کمپلیٹ ہوں گی. یہ لگ رہا ہے کہ جنوری کراس کریں گی. تو وہ جو ایک شلیاں چھوڑی گئی تھی نا پچھلے ایک مہینے کے اندر کہ بس یہ ٹرائل تے بس مکمل ہونے لگا ہے, کسی وقت بھی جو ہے وہ یہ فیصلہ آ جانا ہے, فی الحال لگ نہیں رہا, نظر نہیں آ رہا کہ یہ فیصلہ کم از کم جنوری میں آئے گا. فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ یہ فروری تک جائے گا, لیکن ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو کہ اگر بالکل ہی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے تو وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹیل ہیں جناب اس سارے ٹرائل کی, اور یہ کبوتر اپنی جان پہ کھیل کے یہ ساری انفارمیشن ہمارے تک لے کر آیا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. دوبارہ ایک ڈسکلیمر کہ 50% اس میں سے میں ابھی روک رہا ہوں. ہمارے پاس اور بھی ڈیٹیلز ہیں لیکن میں 50% جو ہے فی الحال روک رہا ہوں. ہو سکتا ہے آگے جا کے آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیں, جو اور کوئی انفارمیشن ہمارے پاس آئے تو وہ بھی جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے مختلف کارروائیوں کے دوران مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو ان کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے جو ملاقات ہوئی تھی, وہ جو ان کی تصویر تھی اس کو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ جو ہے اسے منور کر کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈالا گیا ہے, اس سلسلے میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ چیزیں ڈالی. اور یہ گرفتاریاں جو ہیں وہ فیصل آباد, لاہور, گوجرانوالہ اور ملتان سے ہوئی ہیں, اور اس کنیکشن میں مزید گرفتاریاں بھی جو ہیں متوقع ہیں. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آئی ہیو آلویز بین اے سپورٹر آف فری اسپیچ. میں ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کرتا آیا ہوں, بٹ آئی ایم سوری اس قسم کے جو عناصر ہیں جو ایک خاتون کے حوالے سے یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کریٹ کی گئی وہ جو ویڈیوز ہیں نا وہ انتہائی گھٹیا ہیں, انتہائی گھٹیا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو تو اب وہ بھی ایون یہ سزا سجیسٹ کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے یہ لوگ صرف سوچیں کہ یار اگر آپ کی اپنی ماں, بہن, بیٹی کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیوز بنائی جائیں, ٹھیک ہے, ایک ان نون بندے کے ساتھ, ان کی تصویر کے ساتھ, تو آپ کو خود کیسا محسوس ہوگا. مریم نواز پہ کرٹیسائز کرنا ہے, 10,000 اور چیزیں ہیں. یہ ڈیسنسی کے اندر رہتے ہوئے بھی کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے. آپ کریں, اعتراض کریں, آپ کو کلچرلی آپ کو پسند نہیں, آپ 100 دفعہ اعتراض کریں. وائی ڈو یو ہیو ٹو برنگ اپ شٹ لائک دیٹ, آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, لیکن یہ شٹ قسم کی چیزیں جو کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور ظاہری بات ہے جب آپ ان کو کھودیں گے نا, یہ جو لونڈے لپاڑے یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جن کے بارے میں بات کرتا ہوں. لوگوں کو بڑا سوال ہوتا ہے نا مجھ سے, بار بار وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ لونڈے لپاڑے آپ کس کو کہتے ہیں. یہ جو گھٹیا گند ہے نا, یہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, میں اس کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں. یہ اس قسم کی جو فیک فوٹو شاپ تصویریں, خبریں بنانا, ویڈیوز بنانا, یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے, اور یہ ہماری سوسائٹی کا گند ہے. گند لٹرلی میں اس کو یہ کہوں گا, یہ ایک ایسا گند ہے جس کو واقعی سدھارنے کی ضرورت ہے, صحیح طریقے سے سدھارنے کی ضرورت ہے. دہشت گردوں کے حوالے سے نا جب وار آن ٹیرر یہاں پہ چل رہا تھا تو ان لوگوں کی برین واشنگ کرنے کے لیے, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے نا ری ہیبلیٹیشن سینٹرز کھولے گئے تھے. آپ یقین کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گند ہے یہ لونڈے لپاڑوں کا, ان کے دماغ بھی صاف کرنے کے لیے نا آپ کو ری ہیبلیٹیشن سینٹرز یہاں پہ کھولنے پڑیں گے, کیونکہ اگر آپ نے نہیں کھولے نا تو یہ بیماری پھیلتی جائے گی اسی طرح. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.